بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کا درس ہونے والا ہے۔ شب برات آپ نے گزار لیا، نام اعمال پیش بھی ہو گئے اور نام اعمال کا آغاز بھی ہو چکا۔ وہ سب ہم آپ کے حوالے کیے ہیں، کرتے ہیں۔ ایک بات خصوصیت کے ساتھ شب برات کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نعمت عطا ضرور کرتا ہے مختلف موقعوں اور خصوصی لمحوں کے حوالے سے، لیکن ان نعمتوں کی حفاظت کرنا یہ بندوں کی خصوصی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کھل کر بول دوں، اللہ نے آپ سب کی ہم سب کی مغفرت ضرور فرمائی ہے نبی کے صدقے میں، لیکن اس کی حفاظت جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے حوالے ہے۔ اب اس کی حفاظت کیا ہے؟ سب سے بڑی حفاظت یہ ہے کہ آپ اپنے قول و فعل میں یکسانیت اور ایکولی پیدا کیجیے۔ کہیے بھی سچا، کریے بھی سچا، کہیے بھی اچھا، کریے بھی اچھا۔ زبان اور آپ کی ادا دونوں ایکول ہو تو یہ نعمت کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ اپنی زبان کی حفاظت خصوصاً کیجیے۔ چنانچہ عورتوں کے حوالے سے خاص طور سے زبان کے بڑے شکوے عہد رسالت میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں اور صبح قیامت تک، بلکہ حدیث پاک میں تو فتنوں کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن زبان کی حفاظت آج کی تاریخ میں ازحد ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ زبان محفوظ رہیں گے، زبان سچی رہے گی تو جو نکلی ہوئی بات ہوگی اس کا اثر ہوگا، کہ بات ہاتھوں سے نہیں نکلتی، زبان ہی سے نکلتی، اور زبان جب سچی نہیں ہے تو بات اچھی بھی نکلے گی تو وہ سچی نہیں ہو سکتی۔ سچی بات کے لیے زبان کا سچا اور اچھا ہونا ضروری ہے۔ ایک راہ ہے، ایک راستہ ہے، وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ اب وہ راستہ صاف ہوگا تو پانی صاف ہوگا، راستہ کلین اور صاف نہیں ہوگا تو پانی صاف نہیں ہوگا، اگرچہ آب زمزم نکالیں اس راستے سے۔ ایسے ہی یہ باتیں اور سچائی کے لیے جو راستے ہیں وہ آپ کی زبان ہے۔ اگر آپ کی زبان صحیح ہوگی، شستہ ہوگی، اچھی ہوگی تو باتیں بھی اچھی ہوں گی۔ خلاصہ یہ کہ شب برات میں آپ کی مغفرت ہوئی، ہم سب کی مغفرت ہوئی نبی کے صدقے میں۔ اس کی حفاظت کرنا، جھگڑے نہیں کرنا، گالیاں نہیں بکنا، تنازع نہیں کرنا، ستانا نہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ اللہ پاک اگر دیتا تو انہیں لیتا بھی، مغفرت اگر دیا تو لے بھی لیتا۔ آپ جب تک زندہ ہیں اس کی حفاظت کیجیے، یہ ایک امانت ہے۔ آئیے آگے آیت نمبر 155 کو سنیے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ تھی اس لیے میں نے یہ چند بات کہی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور سنو ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے چند چیزوں سے، ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ ضرور ضرور سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ انگلش میں مسٹ بولتے، ہندی میں اوشی بولتے، اور یہ اردو میں ضرور ضرور۔ جس بات میں ڈیپ کا پہلو ہوتا ہے، یہ ضرور ضرور کمپلسری آزمائیں گے تمہیں، بشیء چند چیزوں سے۔ اب وہ چند چیزیں کیا ہے؟ من الخوف، خوف سے تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے۔ اب ایک مثال دیا نا میں نے خوف کا، مغفرت تو مل گئی نعمت کی شکل میں، اب آپ کو
بچانا ہے. اپنی زبان محفوظ رہی مغفرت بچے گی، ادا محفوظ رہی مغفرت بچے گی، پابندی شرع رہیں گے مغفرت بچے گی. آپ دنیا کے کسی کونے میں رہیں، آپ ہی رہیں، مغفرت بچے گی. ایسا نہیں کہ گھر میں تو ہے ماشاءاللہ باپ بھائی بہن کے سامنے ایک دم بہترین نقاب سے نکل رہی ہیں، اور دکاندار کے پاس جا کر کے بھیا جی اور بھوجی جی یہ سب کر رہی ہیں آپ، تو باہر جا کر کے آپ بالکل نقاب کھول دیتی ہیں. یہاں تو ارے پڑھانے والی ٹیچروں کے حوالے سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے، گھر سے وہ نقاب پہن کر نکلتی ہیں اور اسکول جاتی ہیں تو پورا کھول دیتی ہیں. CCTV کیمرے لگے رہتے ہیں. بتائیے، ہمارے پاس جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کی بھی مطلب یہ کہ نوکری لگی تو ان کی طرف سے یہ شکایت آئی کہ میں نقاب نہیں کھولتی ہوں، دیکھی ہوں CCTV ہے. تو لوگ ماں کی بچیاں بولتی ہیں کیوں نہیں کھولتے؟ تو پھر CCTV کیمرے اور جو مرد وغیرہ ہوتے سب تو دیکھتے ہی ہیں، فائدہ کیا ہوا گھر سے نقاب نکلنے کا؟ ارے کپڑا تو پہنے ہی رہتی ہے. نقاب پہننے کا اصل مقصد وہی ہے، چہرہ چھپانا، ورنہ جسم تو پہلے ہی سے ڈھکا رہتا آپ کا. نقاب کہیں کو پہنے؟ بہرحال تو آپ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو آپ ہی رہو، یہ کہنا ہے. گھر میں ایسا نہیں کہ باپ مائی کو دیکھ کر ہاں ماشاءاللہ بڑا اطمینان ہے، سکون ہے، ہماری بچی ٹھیک ہے، اب باہر جا کر کے پارک میں بیٹھے ہوئے. نہیں، گھر میں اگر کچھ ہو گیا محرموں کے سامنے تو انشاءاللہ اللہ پاک معاف کر سکتا. باہر نہیں ہونا. کیوں؟ تمہاری بھی عزت جاتی، گھر والے کی عزت جاتی، باپ ماں کی عزت جاتی، معاشرے کی عزت جاتی، استاذوں سب کی عزت جاتی. تم ایک نہیں انیک ہو. ہاں، اللہ پاک تمہیں نعمت دے دیا، اس کی حفاظت کرنا. اور اس کے لیے کہہ رہا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بشیء، چند چیزوں سے. یعنی پہلے خوف دلا کر دیکھو، ڈرا دیا نا، نعمت دینے کے بعد بھی ڈرا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ کو جینا ہے. اس کی ایک مثال دیں، حضرت صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے. اللہ پاک نے انہیں دنیا ہی میں رضوانیت یعنی بخشش اور رضا کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم تم سے راضی ہو گئے. رسول پاک کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا کہ تم سب جنتی ہو. باپ رے باپ، اچھے ہو، سچے ہو، نیک ہو، تم تو آنے والی نسلوں کے لیے بیس ہو، آئیڈیل ہو. اتنا ہونے کے باوجود جب صحابہ کرام اور ان کی ازواج مطہرات کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی کبھی بھی نماز نہیں چھوٹی. بیماری کے عالم میں بھی ہوتی تو نماز نہیں چھوٹی. فار ایگزامپل دیکھیے، حضرت امام حسین جو عورتوں کو لے کر کربلا گئے تھے، آپ بتائیے، خیمہ اس لیے نہیں ڈالے تھے کہ کھانا پکاؤ بیٹھ کر کے، خیمہ صرف اس لیے ڈالے تھے کہ عزت و آبرو کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. وہاں تو کھانا پینا بند تھا، پانی تک نہیں تھا، کھانا کہاں سے بنتا؟ تو خیمہ جو ڈالے تھے وہ صرف عبادت کے لیے، عزت و آبرو کی ساتھ، حفاظت کے ساتھ عبادت کرو. تو ایسے دیکھو، تاریک میدان اور راہ میں بھی ان عورتوں نے نماز نہیں چھوڑی اور اللہ کو اللہ سے روگردانی نہیں کی، اللہ سے بے توجہی نہیں کی. آپ تو ماشاءاللہ سکون و اطمینان کے گھروں میں رہتی ہو، بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، آپ کیسے چھوڑو گی نماز؟ ذرا سے پیٹ میں درد ہو گیا رونے لگی. اور وہاں لاش بازو میں رکھے رہتے تھے، لاش بازو میں رہتے تھے، اور اس وقت بھی گئے اللہ اگر تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں. بتائیے. تو کہنا یہ ہے کہ دنیاوی مشاغل کو اپنے اوپر افیکٹڈ ہونے مت دو، توجہ اللہ کامل رکھو، تب یہ مغفرت محفوظ رہے گی، نعمت محفوظ رہے گی. اسی کو وارنے کے طور پر اللہ سبحانہ فرما رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے. تو گویا خوف بھی آپ کو ہونا، ڈر بھی ہونا اللہ کا، رسول کا، شریعت کا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور اگر ڈر اور خوف نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک دم ایزی لے لیا ہے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں. تو تمہارے دل میں خوف خدا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. خدا کی آزمائش بڑی نعمت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی کھلی آزمائش کہا ہے. کھلی آزمائش ہے. تو آزمائش خدا کی نعمت ہوتی ہے، اس پر آپ کو کھرے اترنا ہے. کبھی ڈر لگے، خوف لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو سمجھ جاؤ کہ آپ اللہ کے قریب ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنی سرخروئی سے نوازنا چاہا ہے، اس نعمت کو بچاؤ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، رب فرماتا ہے، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے بھی آزمائیں گے. تھوڑی سی دیری ہو گئی اسکول سے آنے والی بچیوں کو، ہو گیا. تھوڑی سی دیری ہو گئی شوہر کی لانے میں راشن، ہو گیا. نہیں اب میں نہیں بناتی. کیوں؟ ارے
اب تو سیریل کا ٹائم ہو گیا نا، اب اتنا دیر سے لائے تو کیسے بناتی؟ اب تو مووی کا ٹائم ہو گیا، اپنے ٹائم پہ نہیں لائے، ہم نہیں بناتے، اب ہوٹل سے لے کے آؤ۔ اب دیکھیے اللہ پاک فرما رہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، والجوع، بھوک سے۔ دیکھا تو بھوک وغیرہ کے حوالے سے گڑبڑیاں گھر میں کرنا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، نہیں کرنا۔ آپ اپنی گھر کی خدمت کو اپنا روح ایمان سمجھو، روح ایمان۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں نے ایک جملہ کہا ہے، آپ کو شاید کہا ہے کہ نہیں کسی موقع سے، کہ ایک مرتبہ سخت بیمار تھی حضرت فاطمہ۔ ایسے عالم میں یعنی جب بیماری ہو، یعنی بیمار ہو جائیں، شدید مریض ہو، تو حکم شریعت کا یہ ہے کہ آپ جس طرح بھی چاہیں، یعنی اشارہ سے بھی آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیں نماز، تیمم کرنا ہے تو کر لیں آپ تیمم، وضو کرنے سے اگر آپ کو جسم میں تکلیف ہو رہی ہو تو آپ وضو چھوڑ دیں، تیمم کر لیں، وہ بھی نہیں اویلیبل ہیں تو آپ جیسے جو چاہیں اللہ اللہ کریں بس، یعنی اللہ نے رخصت دیا ہے۔ حضرت فاطمہ سخت بیمار ہے، حضرت علی بار بار کہہ رہے ہیں فاطمہ شریعت محمدی یہ ہے کہ تم بیمار ہو اور سخت بخار ہے، ایسے میں وضو کرو گی تو اور بخار بڑھ جائے گا، اب تھوڑا ریلیکس کر لو۔ حضرت فاطمہ نے کہا نہیں، مجھے ابھی شعور احساس ہے، ابھی میں چل پھر رہی ہوں، اس لیے آپ مجھے روکو نہیں، میں جانتی ہوں میرے ابو کی شریعت ہے، میں شریعت محمدی ہے جانتی ہوں۔ ایسے عالم میں بھی انہوں نے وضو نہیں چھوڑا اور وضو کر کے نماز پڑھ لی، اور اتنی نقاہت اور کمزوری آ گئی، بخار میں کتنی کمزوری ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں، اتنی نقاہت آ گئی کہ وہ مطلب نماز پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد پھر وہ کمزوری کی وجہ سے تھوڑا لیٹ گئی، اور جب لیٹ گئی تو حضرت علی نے سوچا سو گئی۔ اب حضرت علی سو جاتے ہیں تو وہ اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد حضرت علی کا پاؤں دبانے لگتی۔ دیکھیے اب حضرت علی اتنے زور سے اٹھے اور کہنے لگے کیا کر رہی ہو؟ ارے میں نے کتنا ریلیکس اپنے آپ کو سمجھا کہ تم کو نیند لگ گئی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کر کے سو گیا، علی کیا کر رہی ہو؟ تو فاطمہ نے ایک جواب دیا کہ میں پہلے حقوق اللہ میں تھی، اب حقوق العباد ادا کر رہی ہوں۔ جملے پہ غور کرے، شوہر والی ہو، بیوی والی ہو، شوہر والی ہو، غور کرے، حقوق اللہ ادا کی تھی، اب حقوق العباد ادا کر رہی ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا ارے میں تم سے ناراض کب ہوں جو تم میرے مطلب سوچتی ہو کہ میں ناخوش رہوں گی؟ نہیں نہیں نہیں، آپ ناراض اور راضگی کی بات چھوڑیے، شریعت میں حقوق اللہ کی بھی پاسداری ہے اور حقوق العباد کی بھی، میں آپ کی خدمت نہیں کروں گی تو کون کریں گے؟ پاؤں دبانے لگے۔ آپ بتائیے، اور آج کی بیویاں پاؤں کھینچ رہی ہیں شوہر کی، لو ارے ابھی تک سوئے ہو، ناشتہ کب لاؤگے؟ ابھی تک سوئے ہو اور وہ اسکول جا رہی ہے، کب لاؤگا؟ استغفر اللہ، پاواں کھینچ رہی ہیں، معاذ اللہ رب۔ کہاں سے ملتی فاطمہ کی جنت؟ ملتی نہیں ملتی۔ تو گھر میں ماحول بناؤ محبت کا، ہر ایک کو اس کا اسٹیٹس دو، اس کی عزت دو، اس کا وقار دو۔ بھائی ہے بھائی کی عزت دو، بہن ہے بہن کی عزت دو، باپ ہے باپ کی عزت دو، شوہر ہے شوہر کی۔ یہ حقوق العباد میں عبادت ہے، یہ کوئی ٹیمپروری مسئلہ نہیں ہے، عبادت ہے۔ یہ ہر ایک کا حق دینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہے۔ بچیاں جب تک شادی نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ وہ بالغ ہی نہیں ہوتی، شادی ہونے کے بعد سمجھتی ہے کہ میں بالغ ہو گئی۔ اچھا، جو چاہتی ہے نہیں ایسا کپڑا ہونا، ویسا کپڑا ہونا، یہ تو ہونا، سال میں ایک مرتبہ طلاق، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ بالغ ہوتے ہی تمہارے اوپر ماں باپ سے کہیں گنا زیادہ اللہ کی ذمہ داری اور شریعت کی ذمہ داری تم پر لوٹ آتی ہے۔ بالغ ہوتے ہی، چاہے 9 سال میں بالغ ہو یا 12 سال میں بالغ ہو یا 17 سال میں یا 15 سال میں، بالغ ہوتے ہی تمہارے اوپر شریعت کا حق اور شریعت کی ذمہ داری لاگو ہو جاتی ہے۔ جب تک تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، باپ ماں گھر بار شریعت سب کے حقوق کو دینا ہے۔ چہرے پر مسکان تو رہتا ہی نہیں، اپنے گھر میں رہو تو جغرافیے بدلے رہتے، اور باہر جاتے اسی وقت اگر کسی کا فون آ جائے تو واہ واہ، شوہر سے لڑنے والی اگر باپ کا فون آ گیا تو دیکھو کیا ہنستے ہنستے بات کرنا شروع کر دیتی۔ اماں شوہر سے لڑائی کر رہی تھی اور اماں کا فون آ گیا، جی ماں میں اچھی ہوں، اچھا اب بھی آ رہی ہوں، لو لڑائی بھی ختم ہو گیا، اے ممی بلا رہی، اب تم اگر گاڑی لا کے نہیں بھی دیے میں بلا لیتی ہوں کیب کو۔ ارے ایسا کئی کر رہی گھر میں، کہاں سے برکت ہوتی؟ یہ سب دیکھنا آزمائش اللہ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے ہم تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے اور بھوک وغیرہ سے بھی آزمائیں گے۔
کبھی اگر گھر میں راشن وغیرہ کا مسئلہ کمزور ہو جاؤ ماں، تو بیوی ہو تو شریک حیات ہو. شریک حیات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تم بھی زندہ انہوں بھی زندہ. زندہ میں کمی بھی ہو تم ساتھ رہنا، بیشی بھی ہو ساتھ رہنا، غم بھی ہو ساتھ رہنا، خوشی بھی ہو ساتھ رہنا. خالی خوشی ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے، غم بھی ہے تو ساتھ رہنا، تکلیف بھی ہے تو ساتھ رہنا، پریشانی مصیبت ہر چیز میں ساتھ رہنا. بلکہ خوشی میں کبھی کبھی نہیں بھی رہے ساتھ تو چلتا، لیکن تکلیف میں تو ساتھ رہنا، یہی اصل زندگی ہے. زندگی کا احساس اسی وقت ہوتا. بولتے ہیں نا اپنے کون ہے پرائے کون ہے، وہ غم کے وقت سمجھ میں آتا، تکلیف کے وقت سمجھ میں آتا. خوشی کے وقت تو سب رسپیکٹ دیں گے، اچھے سے اچھا گھر بنائیے نا تو آپ کے گھر کو بھی سلام کریں گے، واو ایسا. جھوپڑی میں رہیے نا، ہو گیا ارے کس طرف سے آ گئے جی، کیا غلاظت کی طرح رہتے لوگ، ہو گیا ایسا. اس لیے تکلیف اور مصیبت کو محسوس کرو اور گھروں میں عزت و آبرو کا ماحول قائم کرو، اور تمہاری وجہ سے تمہارے اوپر یا بڑوں کو ذمہ داروں کو تکلیف نہ ہو، اس بات کا احساس کرو. یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے. اب کربلا کی عورتوں کو بس یاد رکھ لینا، وہ عورتیں جن کے لیے جنت کی بشارت دنیا ہی میں مل گئی تھی، جنت کے مالک کے گھرانے کے، وہ عورتوں نے خیمے لگائے ہیں، پانی نہیں مل رہے ہیں، باپ رے باپ، کھانے پینے کی تو بہت بڑی بات، پانی تک کے لیے وہاں ترسنا تو نہیں بولیں گے، پانی تک نہیں ہے. لیکن ایسے عالم میں بھی اللہ کو نہیں بھولی. اور تمہارے یہاں تو پتہ نہیں کتنے فریجاں ہیں یا فری ہے. کہنا یہ ہے کہ ذرا احساس کرو، اللہ وہی ہے، رسول وہی ہے، جنت وہی ہے، سب وہی ہے. لوگ بولتے نہیں زمانے بدل رہے ہیں، زمانے بدل رہے ہیں، بدلنے دو. اللہ رسول وہی ہے، اور اسی کے واسطے اسی کی وجہ سے تم کو جنت ملے گی. آپ سوچو نا، حضرت امام حسین کی جتنی بھی عورتیں وہاں کربلا میں گئی تھی، اگر صرف انہوں نے تم سے اتنا پوچھ لیا کہ تم نے اپنے گھر میں کتنا کام اچھے سے کیا ہے، دے پاؤ گی جواب؟ میں تو کربلا میں بھی اللہ کو نہیں بھولی، گھر میں کیسے بھولتی؟ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اور پریشان اور مطلب تکلیف کی جگہوں میں بھی اللہ کو نہیں بھولی. دے پاؤ گی جواب؟ نہیں. اور نہیں دے پاؤ گی تو بتاؤ، فاطمہ ہی کی جنت ہے، کہاں سے حسین کی ماں کی جنت میں جاؤ گی؟ اپنے سے الگ نہیں بنا سکتے. اللہ پاک نے ایک شیڈول متعین کر دیا ہے، تم کو کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا. اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بھوکوں سے بھی آزمائیں گے. اور سنو آگے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کو کم کر کے بھی آزمائیں گے، مال کو کم کر کے بھی آزمائیں گے. اچانک جو ہے شوہر کو پریشانی ہو گئی، یا جو پیسے جہاں سے آتے تھے پیسے آنا بند ہو گئے، تو آپ بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے کوسنا شروع کر دیتے ہیں. ارے اب اتنا لا کے نہیں دیے تو کیسے چلتا، لو ہو گیا. ارے بعض گھروں میں تو ایسے بھی سوال آئے ہیں کہ جب پیسے نہیں تھے تو شادی کیوں کرے ہیں، کھلانے کا موقع نہیں تھا تو بچے کا پیدا کرے ہیں. ارے ماں ایسا جملہ بول کر کے ایمان کو کیوں، مطلب یہ کہ کفر کو کیوں دعوت دے رہی ہو، ایمان کو کیوں ریجیکٹ کر رہی ہو؟ اللہ رزاق ہے، پیدا تمہارے ذریعے سے کرا ہے، تم پیدا نہیں کیے ہو، پیدا تو رب نے کیا ہے، ذریعہ اور سبب تم ہو. ایسا بول دیتے رے کتنی ایسی شکایتیں. اب بتاؤ نا اب کیا کرنا، ہمیں کیا کرنا، اب پیسے نہیں کیا کرنا، خودکشی کر لینا کہتے. ارے خودکشی کر لینا کہتے، کس پر ایمان لائی ہو؟ خودکشی کرنے والے پر، کروانے والے پر، یا جس نے زندگی دی ہے اس پر؟ ارے کبھی یاد کر لو یار، آئی سی یو میں جو سوئی ہوئی ہے بڑھیا، آئی سی یو میں جو سویا ہوا ہے انسان، اس کو تو کبھی یاد کر لو. ماشاءاللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سعودی عرب میں ہسپتال ہے، اپنے حیدرآباد میں بھی تو ہزاروں ہسپتال ہیں. کبھی وہاں کے لوگوں کو یاد کر لو جو کس کے لیے، موت کے لیے بھی ترس رہے ہیں، موت بھی نہیں آ رہی ہے ان کو. کبھی تو اپنی زندگی کو ان لوگوں کی طرف لوٹا کر کے گزارو، اور پھر دیکھو احساس کیسے ہوگا. یہ اللہ تیرا احساس ہے کہ ہم آئی سی یو میں نہیں ہیں، الحمدللہ ہاتھ پاؤں سب میں طاقت ہے مولا. ابھی ایک وقت کا کھانا نہیں ملا تو کیا ہوگا، مگر ابھی طاقت ہے مولا. ابھی تو نے ایڈمٹ نہیں کرایا ہے ہسپتال وغیرہ میں، اس کو تو یاد کر لو کبھی کبھی. لیکن نہیں، ایک کپڑا نہیں ہوا تو نہیں ہوا، حسین ساگر میں جا کر چھلانگ لگانے کی بات کرتے. ارے یہ کون سی بات ہے؟ یاد رکھنا، اگر دنیاوی زندگیوں کی وجہ سے خودکشی وغیرہ کے جملے بھی بول دیے تو ایمان کے خلاف ہے، اور کر لیے تو روح بھٹکتی رہتی. میں کھلا بول رہا ہوں،
जहन्नम भी सही से नसीब नहीं होती, जन्नत तो बहुत बड़ी बात है, भटकती रहती। क्यों? अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस्म दिया, जान दिया, ये जान और जिस्म अल्लाह की अमानत है, और उसमें तुम इंटरफेयर करोगी तो ये अमानत में ख़यानत है। अल्लाह की ये अमानत है, खुदकुशी करना हराम है, हराम है। ब्लेडा हाथ में लेकर के देखते हैं, अपा हाथ काट ले तू, अरीश ऐसा क्यों कर रहे माँ? सबर कब करना, कब करना सबर? इसका जवाब मैं बार बार लड़कियों से पूछता हूँ, कोई भी मेरे पास आती है बोलता हूँ सबर कब करना? बिरयानी खाते वक्त सबर करना, जब तुम्हारे 5 मंजिला घर हो सबर करना। सबर तकलीफ और गम के वक्त ही तो सबर किया जाता ना, खुशी के वक्त नहीं करता। तो सबर का पहलू गम और तकलीफ के वक्त है। अल्लाह पाक ने फरमाया नमाजियों के साथ अल्लाह नहीं है, सबर करने वालियों के साथ अल्लाह। देखा आपने? हाजियों के साथ अल्लाह नहीं, नमाजियों के साथ अल्लाह नहीं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले और वालियों के साथ है। देखा आपने? अल्लाह पाक बहुत बहुत, बल्कि बहुत क्या, अल्लाह पाक ही सब कुछ जानता है कि हम बंदों को किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे, वो सब जानता है। ख़ास तौर से औरतों, एहसास करो, सब्र का मादा पैदा करो अपने अंदर। कभी भी अस्पताल वगैरह वालों को कभी भी याद करके अपने आंखों से आंसू गिरा लिया करो, कसम से। हो सके तो कभी अस्पताल वगैरह में घूम लिया करो भी, कभी जा करके। पार्क जाने की जिद ना करो, कभी अस्पताल वगैरह में जाओ, और हो सके तो कुछ मतलब ये कि फल फ्रूट्स है या कुछ है उनको गिफ्ट कर दो जा करके, अगर हो सके तो मदद कर दो उनकी जा करके। तो और ये इस नियत से कि अल्लाह हमें ये कभी मत दिखाना, हमें ऐसी बीमारी से कभी दो चार न करना। ऐसा आज पार्कों में मत जाओ, अगर घूमना ही है तो अस्पताल जाओ, हॉस्पिटल जाओ, देखो बीमारों को, बीमारियों को, औरतों को, मर्दों को देखो, और फिर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हमें बचाया है, हमें महफूज रखा है। सजदा शुक्र अदा करो, तब तुम्हारी ज़िंदगी सिकोट होगी और फ्यूचर संवरेंगे। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है कि वनक़सिम मिनल अम्वाल, माल को कम करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, ये अल्लाह का फरमान है। तो अगर कभी माल की कमी हो जाए शौहरों की तरफ से, बापों की तरफ से, 1 साल अच्छा कपड़ा ला के ना दे, तो ये मत समझना कि ये बाप की कोताही है, ये रब की आजमाइश है, ये शौहर की कोताही है, नहीं, रब की आजमाइश है। रमज़ान में खजूरा नहीं लाए तो अब स्ट्राइक नहीं कर देना रोज़े का, रब की आजमाइश है। नमक मिले नमक से खाओ, पानी मिले पानी से रोज़ा कर लेना, रब की आजमाइश है माल की कमी। कोई बाप माँ नहीं चाहता कि हमारी औलाद जो है पैसा रख करके ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें पैदा किया 9 महीना रख करके पेट में, खून पसीने को एक करके बाप ने मेहनत मशक्क़त करके लाया है, वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए लाया है। इसीलिए तो माँ पकाती है खाना और खाती है बाद में, पहले औलाद को खिलाती है। आखिरी तक यही बोलते हैं, अरे थोड़ा एक और रोटी खा लो ना बेटा, एक और रोटी खा लो ना बेटी। ये क्यों बताइए तो? मेहनत इनकी, मशक्क़त इनकी, पैसे इनके, सब कुछ इनके, तुमको कहीं खिला रही ज़बरदस्ती? माँ बाप बड़े माँ बाप होते हैं। 1 साल कपड़ा अच्छा ला के नहीं दिया तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझो, उस साल और खुश होना। खुदा की कसम तुम्हारी खुशी आइंदा साल डबल कपड़े के लिए अल्लाह ताला बाप को तैयार फरमा देगा। हाँ, लेकिन सबर के वक्त करे तो ले उल्टा छोड़ा। आज सबर के वक्त सबर नहीं करते और खुशी के वक्त तकलीफ दे देते, लो हो गया। ये सुझा था। वनक़सिम मिनल अम्वाल, मालों को कम करना भी अल्लाह के आजमाइश है। वल अनफुस, और जानों को कम करना भी। और जानों को कम करना क्या है? अल्लाह पाक के बंदियों और अल्लाह पाक की कनीज़ों, अल्लाह पाक के ग़ुलाम और अल्लाह पाक के इबादत गुजार बंदियों, सुनो, अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तुमने 20 साल 12 साल तक तपस्या की और बच्चे नहीं हुए, नोट करना बड़ा जुमला अहम दे रहा हो, बच्चे नहीं हुए, 12 साल 20 साल के बाद बच्चे हुए और अल्लाह पाक ने फिर 1 साल के बाद उस बच्चे को ले लिया, यही है वो। वनक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस, अनफुस नफ्स, नफ्स को भी कम करके हम आजमाएंगे। 20 साल के बाद बच्चे हुए, 12 साल के बाद बच्चे हुए, बहुत खुश हो गई ना। सडनली अल्लाह तबारक ताला आजमाने के लिए वो बच्चा को ले रहा। अब ले लिया तब शिकायत नहीं करना, ए अल्लाह तू आसमान से नीचे उतरता तो बता तू। ऐसे सब जुमले सुनने को मिल रहे हैं। सारे गम और तकलीफ मेरे को देना था, क्या देना था तो कहीं को दिया, लेना था तो कहीं को दिया। इस तरह के जुमले ये सब कुफ्रिया जुमले हैं। खबरदार खबरदार, वो आजमाने के लिए दे रहा है। 12 साल तक जिस अल्लाह को तुमने सुबह शाम रो रो कर पुकारा, आज उसने दे दिया तो अल्लाह को भूल गई।
اس لیے اللہ تعالیٰ نے لے لیا، ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کو مانگ لیا تھا۔ 90 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی، اور 120 سال غالباً حضرت ہاجرہ کی عمر تھی۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بڑی منت و لجاجت کے بعد اور دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل کو اسماعیل کی شکل میں بیٹا دیا۔ لیکن جب اتنے دن کے بعد دیا تو حضرت ابراہیم کی محبت بہت زیادہ ہو گئی ان کی طرف، تو اللہ پاک نے کہا اچھا مجھے بھول گئے؟ ارشاد ہوا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دے اماں۔ تو اس وقت توجہ اللہ میں کامل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کر دیا۔ آپ کو اگر بولے تو آج دیکھو نا، آج ہندوستان کی، حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتی، وہ بی جے پی کی کچھ زر خرید عورتیں ہوں گی، یا پھر مرد ہے عورتوں کا لباس پہن کر کے وہ مرد ہوں گے، کیا بول رہی ہیں؟ دھمکی دے رہی ہیں اسلام کو کہ ہم کنورٹ ہو جائیں گے۔ میں اعلان کر دیتا ہوں اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسلام کے محتاج ہیں۔ پارہ نمبر 15 میں سن اللہ سبحانہ فرماتا ہے قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، حق تمہارے رب کی طرف سے واضح ہو چکا ہے، جو چاہے اس پر ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، یہ تمہاری مشیت پر چھوڑ دیا ہے۔ تم ہمیں وارن کر رہی ہو، کتنے دن جیو گی ماں؟ ہم کفر اپنا لیں گے 3 طلاق کو ختم نہیں کرے تو؟ اچھا 3 طلاق کو ختم نہیں کرے تو؟ میں ویسی عورتوں سے پوچھتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے تمہارے شوہر نے تمہیں اگر 3 طلاق دے دیا تو کس پر کلیم کرو گی، شریعت پر یا شوہر پر؟ دھیان دینا، اگر شریعت پر کلیم کرو گی تو شریعت نے تو کہا نہیں تھا ان کو 3 طلاق دینے، اور اگر شوہر پر کلیم کر رہی ہو تو بتاؤ شوہر کو اگر ہم نے جیل ڈال دیا تو تمہارا پھر کیا؟ یہی جملہ نہ بول رہی ہیں آج کہ 3 طلاق دے دیے تو 5 بچے کا کیسا؟ تو پھر شوہر کو اگر جیل ڈال دیے تو پھر تیرا کیسا؟ تو پھر کلیم کرنا ہی بالکل غلط نظر آ رہا لاجیکلی طور پر بھی۔ اسلام پر کلیم کرنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اسلام نے تو دیا ہی نہیں اجازت 3 طلاق ایک سٹنگ میں۔ اور اگر شوہر پر، تو شوہر کو جیل ڈال دیا شریعت بھی کہہ رہی ہے اور یہ ڈوری ایکٹ بھی کہہ رہا، تو جیل ڈال دیا تو اب تیرا 5 بچے والا کیسا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ تمہاری حقیقی مانگ نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے، یہ یہودیت ہے۔ حقیقی مانگ ہوتی تو شوہر کا بھی احساس ہوتا، حقیقی مانگ ہوتی تو اسلام کا احساس ہوتا، لیکن تمہیں نہ اسلام کی پاسداری ہے نہ شوہر کا لحاظ ہے۔ شوہر کا لحاظ ہوتا تو اسے جیل میں ڈلانے کی بات کیوں کر رہی؟ جیل میں ڈالنے کے بعد تم کو کون وہ 5 بچے کو دکھائے گا؟ آج دیکھو ڈیبیٹ وغیرہ پہ بول ہم مسلمان نہیں، ہم ہندو ہو جائیں گے، تو ہو جانا، کون کہہ رہا ہے تمہیں مسلمان ہو؟ ایسے مسلمان عورتوں سے بہتر ہے ہندو، کیونکہ ہندو جو ہے اسلام پر ریمارک نہیں کرتی۔ ارے تو اسلام کے اندر رہ کر اسلام پر ریمارک کر رہی ہے تو اسلام رہا کہاں تمہارے اوپر؟ اور تو یہ جو وارن کی نا، اسی وارن میں تمہارا اسلام چلا گیا، اسی وارن میں، اس لیے کہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسلام کے محتاج ہیں۔ اسلام کی محبت، اسلام کی چھتر و چھایا میں عزت و آبرو ہے، اگر اس پر کلیم کرے تو کلیم کرتے ہی اسلام چلا گیا تمہارا۔ وارننگ دے رہی کہ ہم ہندو بن جائیں گے، ہم یہ بن جائیں گے، ہم وہ بن جائیں گے، جو بننا ہے تو بن، اسلام کبھی کسی پر زور زبردستی نہیں۔ ایک بھی مذہب اسلام کا ماننے والا ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، ایک بھی ماننے والا ہوگا، ابھی تو لاکھوں اربوں کربوں میں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی عورت کو 10 سال کی تپسیا کے بعد، دعاؤں کے بعد، گڑ گڑانے کے بعد اگر بچے دیے ہیں، دھیان دیجیے گا، تو ایسا نہ ہو جائے کہ 10 سال تک جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، بزرگوں کے وسیلے سے اور دعاؤں سے گڑ گڑائے، اور پھر اللہ نے دیا تو دینے کے بعد خالی بچے ہی کو صبح و شام اکٹھا کر لو خوشیوں میں، نہیں، اور ڈبل کر دو اللہ کی عبادت کے، اللہ تیرا شکر ہے، اور ڈبل کر دو۔ اگر نہیں کیے تو اللہ فرما رہا کہ سنو، ہم جانوں کو لے کر کے بھی آزمائیں گے۔ یہ جانوں کا لینا یہی ہے، لے کر کے بھی آزمائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک لفظ کہہ دوں، علی اصغر کو یاد رکھ لینا۔ کربلا کے میدان میں علی اصغر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، آزمایا، اور اس آزمائش میں کھرے اترے، کوئی شکوہ شکایت نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا حسین کو۔ غور کرو آپ،
کہنا یہ ہے کہ کبھی اگر ایسی صورت نظر آئے کسی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ سے کامل توجہ رکھیے، اللہ ہی بچہ دینے والا ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے، بزرگوں کے وسیلے سے یقیناً اللہ تعالیٰ دے گا، اور کنٹینیو رکھیے، اور اگر دے دے اس حالت میں تو دینے کے بعد اور ڈبل کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور توجہ۔ آگے فرماتا ہے والثمرات، اور پھلوں کو بھی۔ اب پھلوں سے مراد ایک تو اعلی اولاد بھی لے لیجئے، یا پھلوں سے مراد یہ بھی زراعت کو بھی لے سکتے ہیں۔ 5 ایکڑ زمین پر زراعت لگی ہوئی تھی، طوفان آیا، زراعت ختم ہو گئی، تو اب رو لیتے نہیں بیٹھنا اور اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا، اے اللہ اگر تو اس زراعت کو ختم کرنے پر ہم سے راضی ہے تو ہم تم سے راضی ہیں۔ ایسا اللہ کی ہر چیز پر آپ کو راضی رہنا ہے، اللہ کی قضا پر آپ کو راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پر آپ کو راضی رہنا۔ مرضی مولا از ہما اولا، مولا یعنی رب کی مرضی تمام چیزوں سے مقدم ہو، تمام چیزوں سے اولا ہو، یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی آزمائش، اور اس پر کھری اتریں گی تو اللہ سبحانہ و آگے فرماتا وبشر الصابرین، اے حبیب مکرم میں اکیلے نہیں، میں اکیلا ہو کر اکیلے کیوں رہوں، میں اپنے حبیب کو ساتھ لے کر کہتا ہوں وبشر الصابرین، صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کو یہ آپ بشارت دے دیجئے۔ واہ، دیکھا آپ نے، آپ بشارت دے دیجئے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، پروردگار فرماتا ہے کہ جنہیں مصیبت آن پڑی ہے، جنہیں مصیبت آن پڑی ہے، نوٹ کرنا، قالو وہ ہمیشہ کہتی ہیں یا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یعنی ایسی عالم میں بھی کہ تکلیف کو ہی وہ دھیان میں رکھ کر کے، ارے زخم کو اگر زخم کہو گی کبھی اس کا علاج نہیں ہو سکتا، زخم کا علاج کرنا ہے آپ کو۔ ایسے ہی مصیبت آ جائے تو رونا چیخنا چلانا صرف مصیبتوں کو دیکھنے کا کام ہوگا، مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ کامل اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ مصیبت کو ٹال دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک عقیدہ ملا، تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت یہ پڑھنا اور یہ بولنا، یہ ان صابروں اور ان مومنوں مرد عورت کا کام ہے کہ اللہ سبحانہ نے بشارت مصطفیٰ انہیں سنایا ہے۔ حبیب مکرم انہیں بشارت دے دیجئے کہ جنہیں مصیبت آتی ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں یا کہتی ہیں۔ ایک اور بشارت سنیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ مرد و عورت ہیں کہ جن کے اوپر ان کی رب کی طرف سے خصوصی انعامات، خصوصی نوازشات، خصوصی رحمتیں، خصوصی برکتیں اور خصوصی سعادتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ مرد اور عورت ہیں کہ یہی وہ ہدایت پر ہیں، یہی ہدایت پر ہیں۔ مصیبتوں کے وقت صبر کرنا، آزمائش کے وقت صبر کرنا، بھوک کے وقت صبر کرنا، خوف کے وقت صبر کرنا، مال و دولت کی کمی کے وقت صبر کرنا، پھل اور جانوں کے مرنے کے وقت صبر کرنا، ہلاک کے وقت صبر کرنا۔ پیارے، اللہ پاک نے رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں کا نبی کی طرف سے اعلان اور بشارت سنوایا ہے۔ عقیدہ مل گیا کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو یہ تکلیف ہماری رحمتوں کا ذریعہ ہے، ہمارے اوپر برکتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے، سعادتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو تکلیف اسے بعد میں ہوتی ہے، احساس پہلے مجھے ہوتا ہے۔ اور سنو، احساس مصطفیٰ کو رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، ہم اسے کبھی بھی تکلیف نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے احساس کیا ہے۔ واہ واہ، دیکھا آپ نے؟ تو اس فکری شجرہ کو آپ یاد رکھنا کہ آپ اکیلی نہیں ہو، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اس کا احساس آپ کے نبی کو بھی ہے، لیکن اگر تکلیف ہی پر اگر دھیان رہا تب تو آپ سمجھیے توجہ اللہ میں کامل نہیں ہے۔ جب بھی مصیبت آن پڑے، بھوک کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، نقص اموال کی وجہ سے اور جان وغیرہ جانے کی وجہ سے، تو آپ اسی پر دیکھتی مت رہو اور کامل ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے، ایسا جذبہ نصیب فرمائے، ایسا عقیدہ اور ایسی توحید و رسالت نصیب فرمائے، گھر بار میں اعلی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، آنے والے مہینے میں ہم سب کا داخلہ سلامتی ایمان و عقیدے کے ساتھ نصیب فرمائے، گھر بار میں جو بھی بے برکتی کے پہلو ہیں سب کو دور فرما کر برکتوں، رحمتوں کی اور سعادتوں کی بارش کو نازل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔